अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। फंडामेंटल ऑफ मेंटल हेल्थ जो फाउंडेशन फॉर्म करती है वो है इमोशंस। इमोशंस के ऊपर यानी जज्बात में कुछ और एटलीस्ट 2 और वीडियोस बना चुकी हूँ, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं आज तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि वो 2 वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है। उनका लिंक भी मैं यहाँ पे नीचे लगा दूँगी, ताकि ये तीनों वीडियोस अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो फिर थोड़ी आपको बेहतर समझ आएगी कि हम अपने जज्बात को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, उसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, और अपने जज्बात से हम कितनी सारी विजडम और हिकमत ये जज्बात हमारे लिए लेकर आते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। और अक्सर जब हम बड़े होते हैं तो हमें ये मैसेजेस दिए जाते हैं कि हमें सिर्फ अच्छे इमोशंस फील करने हैं, यानी पॉजिटिव इमोशंस, यानी खुशी, एक्साइटमेंट, प्यार, और जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं शायद हमें उनको दबा देना है। और वहीं पे मसला आ जाता है। कोई भी इमोशन बुरा नहीं होता, कोई भी इमोशन नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हर उस इमोशन के पीछे छुपी हुई एक हिकमत होती है, एक नॉलेज होती है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग हमारे अपने बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में होती है। जब तक हम उनको खोल कर पढ़ते नहीं हैं कि उस इमोशन ने हमें क्या मैसेज देना चाहा, हम अपने आप को भी नहीं बेहतर समझ पाते, अपनी ज़िंदगी को और अपनी हम सिचुएशंस को नहीं समझ पाते। पिछली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कई दफ़ा हम इन इमोशंस को खोल के इस तरीके से समझ नहीं सकते अगर वो हमारी ब्रेन की ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाते हैं और हमसे कुछ ऐसे काम करवा देते हैं जिसकी हमें बाद में नदामत होती है। सो उन वीडियोज़ में कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि हम अपने आप को रेगुलेट करके अपने नर्वस सिस्टम को ऐसी स्टेट में कैसे आ सकते हैं कि हम उन इमोशंस के जो छुपी हुई उनमें हिकमत है उसको समझ सकें। मगर इस स्टेज तक आने के लिए हमें उस स्टेज से गुजरना ज़रूरी है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट करें। मेरे कहने का मतलब ये है, अक्सर ये होता है कि हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझ आती हम क्या कौन सा जज्बा फ़ील कर रहे हैं। बस उन जज्बात के अंदर जो हमें तैश आई होती है कि बस मैंने अब ये बात कह देनी है या मैंने ये कदम उठा लेना है, वो हम तेज़ी से वो कदम उठा लेते हैं। मगर एक्चुअली वो इमोशंस, वो जज्बात, जो बात हमें समझाना चाह रहे होते हैं उसको हम समझ नहीं पाते। हमें पहले कुछ और एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, कोपिंग स्किल्स, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, जो मैंने उन वीडियोज़ में बताई है, जिसमें अपने सांस पे तवज्जो देना, अपने आप को ठंडा करना। जब हम थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तब हम इस स्टेट में आ पाते हैं कि हम अपने इमोशंस के पीछे छुपे हुए मकसद को अच्छी तरीके से समझ सकें। आज की वीडियो में मैं सिर्फ कुछ इमोशंस, 8 इमोशंस हैं जिनको अक्सर समझा जाता है कि ये नेगेटिव हैं, अक्सर समझा जाता है कि ये मनफी हैं और इनको महसूस करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा, जब तक हम इमोशंस को अपने आप को महसूस नहीं करने देते और बर्दाश्त नहीं डेवलप करते और इनकी अंडरस्टैंडिंग और समझ नहीं शुरू करते, हमारे अंदर कहीं ना कहीं मुश्किलात और डिस्ट्रेस फंसा रहता है। तो अगर मेंटल हेल्थ में हमने हीलिंग की तरफ जाना है तो अपने जज्बात की जो छुपी हुई जो विजडम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगर से। अब एंगर पे भी एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। एंगर द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसके नीचे छुपी हुई, गुस्से के नीचे छुपी हुई और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो नंबर 1 थिंग याद रखने वाली है, जो गुस्सा हमें बताता है ना, गुस्सा में ये याद दिलाता है कि हमारी कहीं ना कहीं जो हदूद है ना, जो बाउंड्रीज़ हैं, वो वायलेट हो गई हैं। यानी किसी ने या तो हमारा मान नहीं रखा या कहीं पे हमें उनको याद दिलाना था कि उन्होंने ये हद पार कर दिया। हो सकता है कि मेरी बाउंड्री हो कि मैंने इस हद तक काम करना है, लेकिन वो मेरा फ़ायदा उठाए जा रहे हैं और मैं काम करी जा रही हूँ, या फिर बच्चा संभाला, हम दोनों की बाउंड्री है, मगर वो इधर आकर या पे उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात कह दी है जो बिल्कुल जो है गलत बात है, जो उनको कहनी नहीं चाहिए। किसी सास ने, हस्बैंड ने, बीवी ने, बच्चे ने ऐसी बात कह दी, या किसी दोस्त ने जो बिल्कुल ज़ेबा नहीं देती, जो नीच बात है, यानी उन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया, एक हद को क्रॉस किया। गुस्सा आएगा। गुस्सा तभी आता है तो हमें ये देखना है कि गुस्सा आ क्यों रहा है, कौन सी हद को किसी ने पार किया, और अब मुझे अपनी हदूद अगलों को समझाने के लिए क्या करना होगा, अपनी बाउंड्रीज़ का कैसे ख्याल रखना होगा। ये हमें गुस्सा याद दिला रहा होता है। तो गुस्सा कहता है कि अपनी बाउंड्रीज़ पे काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने बेच ही जाने अगलों के सामने, दिए गए और अगले ने कभी रेसिप्रोकेट ही नहीं किया हमारे काम को, तो हमें गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर दी। हमने क्रॉस कर दी और हमने अपने हद से ज़्यादा काम, जितना मेरी ताकत भी नहीं थी मैंने उतना ज़्यादा कर दिया उनके लिए। तो अपनी लर्निंग क्या होगी? अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें। मुझे किस हद तक किसी के लिए करना है और किस हद तक मुझे किसी के लिए नहीं करना। इस दायरे के अंदर किसको आने देना और किसको नहीं आने देना, इस पे गौर करना, बाउंड्रीज़ पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने गुस्से को अच्छा समझ सकें। फिर आ जाते हैं नंबर 2 जे, मैंने लिखा जेलसी, यानी हसद। हसद तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत हेल्पफुल है इस तरीके से
کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ایسے گولز آپ کے یا ایسی آپ کے ڈیزائرز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں کر رہے, اپنے آپ کو آپ نے روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مکمل طور پہ وہ چیز آپ اچیو نہیں کر سکتے, لیکن جس انسان سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کوئی ایسی نہ ایسی کوئی اچیویبل چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ مجھے اس جیلسی کی انرجی جو مجھے کنزیوم کر رہی ہے اس کے بجائے مجھے اس سے لرننگ کی طرف شفٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں. یعنی میں نے اپنے کچھ گولز کو دبایا ہوا ہے, تو یعنی آئی کین ورک آن مائی گولز. میں اپنے ڈیزائرز کی طرف الائن ہو سکتی ہوں اور میں نئے لائف کے پہلو ایسا بنا سکتی ہوں, پیتھ بنا سکتی ہوں, تاکہ میں وہاں وہ چیز جو اس کے پاس ہے جس سے میں جل رہی ہوں وہ میں اس پہ کام کروں گی تو مجھے وہ حسد ایسے تنگ نہیں کرے گا. تو اگین کیا ریمائنڈر ہے کہ میں نے اپنے گولز کو دبایا ہوتا. دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ جیلسی آپ کو ریمائنڈ کر رہی ہے کون سے گولز آپ نے اگنور کیا. سو اٹ برنگز اٹینشن ٹو دا گولز دیٹ یو آر اگنورنگ. نمبر 3, شیم, شرمندگی. شرمندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو, اپنے کسی ایکٹ کو, اپنے کسی حصے کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور ہیلنگ نہیں کی. شرمندگی ٹراما کے کیسز میں بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کسی ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے تو بہت ساری شیم آ جاتی ہے, یا ایڈکشن میں شیم آ جاتی ہے. تو ہیلنگ کے پروسیس کے اندر سیلف ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہوتی ہے, اور اس میں شیمنگ گیٹس بیٹر وین یو شیئر ود ادر پیپل. ہیلنگ کے اندر وہ پروسیس ہوتا ہے. یعنی تھیراپی سٹارٹ کرنی ہے کہ ہمیں کون سا حصہ میرے اندر ہے جو چھپا ہوا ہے, جس کی میں بہت شرمندہ ہوں, میں کسی کے سامنے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. وہ شرمندگی ہے, وہ تھیراپی کے اندر پروسیس اور ہیلنگ کے تھرو ہم اس شیم کو اپنے آپ کے اوپر حاوی ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو شیم ہمیں یاد دلاتی ہے, اگر آپ کو شرمندگی ہر وقت فیل ہوتی رہتی ہے, دیٹ مینز ہیلنگ. یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنی ہیلنگ پہ کام کرنا ہے. نمبر 4, سیڈنس یا اداسی ہوتی رہتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سیڈنس, اداسی ہمیں یاد دلاتی ہے کوئی ایسی چیز ہے زندگی میں جس کا ہم نے غم کو فیل نہیں کیا, ہم نے گریو نہیں کیا. گریف پہ بھی میری ویڈیو ہے. گریونگ کا پروسیس ایک عمل ہے, کئی دفعہ لائف لانگ ہے, خوبصورت ہے, ویوز کی طرح آتا ہے اور جاتا ہے. مگر اگر ہم نے اس کو بلاک کر دیتے ہیں, میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے, گریف کو جب ہم بلاک کر دیتے ہیں تو وہ سٹک ہو جاتی ہے ایز سیڈنس, ڈپریشن. سو سیڈنس اور اداسی ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ ہمیں اپنے گریف جو غم ہے اس کو آنر کرنا ہے. اگر کوئی ہم سے دور ہو گیا ہمارا پیارا, کوئی فوت ہو گئے, تو ہم اس کو آنر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اسی گریف کو پیار کی شکل سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب اس کو دبا دیا تو پھر تو وہ سیڈنس بڑھتی جاتی ہے. بٹ جب ہم اس کو ایکسیس کرتے ہیں, آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے گریف کے اوپر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں بات کیا کرنا چاہ رہی ہوں, مگر آج ٹائم نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. مگر گریف کو ایکسیس کرنا ہے, اس کو ٹچ کرنا ہے, اس کو فیل کرنا ہے, تاکہ یہ اداسی ہمیں اسٹک نہ ہو جائے. پھر آ جاتے ہیں خوف اور فیئر. یہ کیا چیز ہے؟ خوف تو ایک ایسی مزے کی چیز ہے, جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے نا, یہ آپ یاد رکھے گا, ایگزام سے یا کوئی اسٹیپ اٹھانے سے یا کوئی چینج سے جو پازیٹیو ہوگا, جس سے آپ کو خاص طور پہ فیئر آتا ہے. اسپیشلی میں وہ بات نہیں کری جو انہیلدی چیزیں ہیں, کہ ظاہر ہے گرم چیزوں کو ہاتھ لگانے سے فیئر از ویری نارمل اینڈ اڈیپٹیو. لیکن اگر اور چیزیں ہیں جو ویسے عام طور پہ لوگوں کے لیے ہیلدی ہوں گی لیکن آپ کو اس سے بہت خوف آتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انہیلدی تھنگس, ہیلدی چیزیں, تو وہ فیئر آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ کوئی آپ کی ایسی پاور ہے جس کو آپ ایکسیس نہیں کر رہے, اس کو آپ نے انلیش نہیں کیا, آپ نے اس کو کھولا نہیں ہے, اپنی ہی پاور سے آپ ڈر رہے ہیں. سو فیئر از اے ریمائنڈر کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی خاص ایک خاصیت, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے اور یہ میری پاور ہے, لیکن میں نے اس کو دبایا ہوا ہے. سو فیئر از اے سگنل کہ اپنے اندر وہ اس پاور کو اکنالج کریں اور پھر اس کو ایکسیس کریں. اس سے پیچھے ہٹیں گے تو بڑا ہوتا جائے گا. پھر آ جاتے ہیں جی ریگریٹ اور پچھتاوا. پچھتاوا تب ہوتا ہے, ریگریٹ تب ہوتا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. سیلف فرگیونیس پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کو سٹک ہو کے اپنی ندامت کے اوپر ہی سٹک ہو جانا, پچھتاوا کرتے رہنے سے وہ نیگیٹو ایموشن, اگر ہم کہہ رہے ہیں نیگیٹو نہیں, ڈیفیکلٹ ایموشن ہمارے اندر بڑا ہوتا جاتا ہے, اور پھر ہم معاف نہیں کر پاتے خود کو. دیکھیں, معاف کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے, جیسے آپ, میں کہتی ہوں امیجن کریں اپنے پیشنٹس کو, میں کہتی ہوں زندگی میں آپ کو کس انسان سے سب سے زیادہ پیار یا محبت ہے, پھر وہ بتاتے ہیں میری امی سے, میرے بیٹے سے, میری بیٹی سے, یا میرے ہسبینڈ سے, میری بیوی سے, یا میرے گرینڈ فادر سے, یا میرے پیٹ سے. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, اگر یہی غلطی جو آپ نے کی, کوئی بھی بڑی غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر کہ آپ کے لوڈ ون یہ غلطی کرتے, تو آپ ان کو کیا کہتے, کیا آپ ان کو معاف کر دیتے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم تو ان کو فوراً کو معاف کر دیتے. ہم کہتے ہیں غلطی ہوتی ہے ان سے. تو یہی معافی جو ہے یہ آپ نے خود کی طرف
دینی ہے, اور یہ ایک پروسیس آف ہیلنگ ہے, سیلف فورگیونیس. تو پچھتاوا ہمیں یاد دلاتا ہے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی ہیلنگ نہیں کی, ہم نے فورگیونیس نہیں کی. ڈس اپوائنٹمنٹ یعنی مایوسی, مایوسی کب ہوتی ہے؟ مایوسی تب ہوتی ہے جب ہم نے ان اسپوکن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کی کسی چیز سے ایک ایسی ایکسپیکٹیشنز تھیں, آپ کی امید لگی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو وربلائز نہیں کیا, اس کو اپنے الفاظ نہیں دیے, آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا اس امید کا, تو وہ آپ کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اظہار کرنے کی ضرورت ہے, کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے, یا خود ہی کو اس بات کا اکنالجمنٹ, اس کی اکنالجمنٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ تو میری امیدیں تھیں, کسی کے ساتھ تھی یا اپنے ساتھ تھی, اور یہ نہیں پوری ہوئی. تب ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جب آپ اس کو اظہار کر دیں گے نا تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, تو اس کو اپنے اندر دبانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انگزائٹی ہوتی ہے بے چینی. بے چینی ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہے؟ یہ بے چینی پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں, انگزائٹی پہ, کہ سیلف ٹرسٹ نہیں ہے, خود کے اوپر اعتمادی نہیں ہے. اور جب خود پہ ہم اعتماد نہیں کرتے, خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر انگزائٹی ہوتی ہے. خاص ویڈیو ہے میری ایک انگزائٹی کے جو نمبر 1 کاز, ڈیپسٹ کاز, سپرفیشل نہیں, ڈیپ, سیلف ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ کو خود پہ اعتماد نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ اس اعتماد پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو دیکھیے ان سب ایموشنز, ان جذبات میں کتنی ساری وزڈم اور حکمت موجود ہے, اور ہم سمجھتے ہیں بس کچھ نہیں پتا, وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. لیکن ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت اور وزڈم ہے. جب ہم توجہ دیتے ہیں ان کی طرف, اور ان کو پروسیس کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان میں کچھ آنسرز اور ایکشن, کال ٹو ایکشن ہوتی ہے. ہر ایموشن کوئی نہ کوئی کال ٹو ایکشن بھی دیتا ہے آپ کو, کہ بھئی تم نے ہیلنگ کرنی ہے, یا تم نے کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے, کوئی ایسی پاور ہے تمہارے اندر جو تم روک کے بیٹھے ہوئے اور اس کو ایکسیس نہیں کر رہے, یا تم نے خود کو فرگیو نہیں کیا, ٹھیک ہے, یا پھر تمہارے کوئی ایسے گولز تھے جو تم نے نہیں اچیو کیے, اور دوسروں میں دیکھ کے تمہیں اس میں سڑی ہو رہی ہے, حسد ہو رہا ہے, کیونکہ تم نے خود وہ گولز کو فالو نہیں کیا, تم نے خود اپنے ساتھ پورا اس پہ پورا جسٹس نہیں کیا. اداسی ہو رہی ہے کہ تم نے بند کیا ہوا گریف کو, گریف کے بارے میں بات کرنے سے ڈر لگتا ہے, صحیح. تو کال ٹو ایکشن تو ہوتا ہے ان سب ایموشنز میں. اس پہ توجہ دی گا, اس پہ غور کیجیے گا. بے شک اس ویڈیو کو لے کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس کے اوپر پروسیس کریں, خود کے ساتھ بیٹھیں, تھیراپسٹ کے ساتھ بات کریں کہ مجھے کون سا ایموشن فیل ہوتا ہے, کون سا ایموشن مجھے تنگ کرتا ہے, یہ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اور کیا ایکشن مجھے اٹھانا چاہیے اپنی زندگی میں, تاکہ میں یہ ایموشن مجھے کنزیوم نہ کر لے, یہ میری زندگی پہ حاوی نہ ہو جائے, یا سالہ سال یہ میرے اندر اسٹک نہ رہے. سو ایموشنز بہت ضروری ہیں. میں کہوں گی یہ ABC آف مینٹل ہیلتھ ہے. تو میری امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اپنے سوالات کامنٹس میں ضرور لکھیے. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 ضرور سبسکرائب کر دیجیے. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور میں اور ویڈیوز آپ تک لے کر آؤں گی. اور یہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.